قد مکر الذین من قبلہم فللہ، اللہ نے دنیا میں چل رہی ریت و روایت کو اس آیت میں بیان کیا ہے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی خوب چلی تھی۔ کفار قریش کی طرف اشارہ ہے، یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو استغفر اللہ آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھی، چالیں انہوں نے بھی چلی تھی۔ فرعون نے کیسی چال چلی؟ 300 سال، معالم ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 300 سال تک بنی اسرائیلیوں کو جانور بنا کے رکھا، لیکن ایک ہی دن اللہ کا حکم ایسا آیا کہ ایک ہی دن نوالا بن گئے وہ اللہ کے، اور موسیٰ علیہ السلام دندناتے ہوئے نکل گئے بنی اسرائیلیوں کو لے کے۔ تو ختم کر لیتے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ دین کا کام کریں گے، آپ اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، آپ کے خلاف ہوگا، لیکن کامیابی آپ کو ملے گی، دقتیں ہوں گی، مصائب آئیں گی۔ تو اسی کو کہا قرآن نے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے، جس کو بیان کر رہے ہیں اللہ، کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھیں، لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے۔ چالیں انہوں نے چلی تھی، لیکن چالیں دراصل چلتی کس کی ہیں؟ ہاں، اس لیے بعض علماء نے دو مکر جب آ جائے تو ایک کو مکر سے ترجمہ کیا، دوسرے کو تدبیر سے، کہ انہوں نے تو مکر کیا، سازشیں کی، پلاننگ کی، کھربا روپے اس پلاننگ پہ خرچ کیا، خوب ریہرسل کروائی، فلانا کیا، چلا کیا، اللہ نے ایک تدبیر کر دیا۔ تو اللہ نے تدبیر کیا، انہوں نے چالیں چلی۔ اب اللہ کی تدبیر کے آگے کس کی چال کامیاب ہونے والی ہے آپ بتائیے؟ یہ تو اندھا آدمی بھی کہہ دے گا۔ تو جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھی، لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم۔ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، آج کل ڈرا رہے ہیں، اتنے لوگ کرتے ایکسرسائز، اتنے لوگ اٹھ کے لاٹھی بھانجتے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا ہمیں خوف سے مارنا چاہتے ہو؟ کیا ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ کس لیے کہہ رہے ہو یہ بات؟ ہمیں تدبیر کیا کر رہے ہو تم؟ آؤ ایجوکیشن میں آگے بڑھو، خدمت خلق میں آگے بڑھو، ملک کی خدمت کرو، ملک ہمارا ہے، ہمارے باپ داداؤں کا ملک ہے، ہم نے اس ملک کو انگریزوں سے آزادی ہم نے دلائی ہے۔ تمام تر مضبوط ذرائع اور حوالوں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بگل ہم نے بجائی ہے، ہم نے فتویٰ دیا ہے، اور ہمارے فتووں کا اثر ہوا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج بھی محفوظ ہیں وہ سب باتیں، اتنا عدلنے بدلنے یا توڑنے پھوڑنے کے باوجود۔ وسیات تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے بھائی، تم کس کو بتانا چاہ رہے ہو؟ جس کے دین کے خلاف اور جن کے دین پر چلنے والوں کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں، وہ بہت باریک نظر رکھتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کی تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تم اس رب سے تو جڑو، اس رب سے تو اپنا تعلق پیدا کرو۔ آگے کہا قرآن نے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور کافروں کو عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ اصلی وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے۔ مکہ مکرمہ مراد ہے، جس مکے میں بیٹھ کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جس مکے سے آپ کو بے یار و مددگار نکلنے پر مجبور کیا ہے، جہاں مسلمانوں کو کے سینوں پر وزنی پتھر رکھے ہیں، جہاں انہیں دھوپ میں تڑپایا ہے، آل یاسر بدھے ہوئے ہیں سخت دھوپ میں، شروع کا زمانہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی، آپ نے اتنے، آپ اس وقت مکے میں بے بس ہیں، حالات ایسے ہیں اس وقت کہ آپ نے بس اتنا تو کہہ دیا، آل یاسر میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، لیکن آپ ان کے سر پہ بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتے، حالات اتنے خطرناک ہیں۔ لیکن مکے سے نکلنے کے صرف 8 سال کے بعد آپ نے اس کو فتح کر لیا۔ دنیا میں کی عمروں میں 8 سال کیا ہے، بلبلے کی طرح ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ،
جی، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، لست مرسلا، تم کیا نہیں ہو؟ پیغمبر نہیں ہو. وہ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جی نہ ماننے والے ہٹی ضدی کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں. کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کے علماء سے یہ بات کہی جا رہی ہے، پوری دنیا کے دینی خدمت گزاروں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تمام ان لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو دنیا سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا قل، کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا، اللہ اس گواہی کے لیے کافی ہے کہ میں رسول ہوں یا نہیں ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میں صحیح کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. اس کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے. تمہاری نہیں چاہیے ہمیں، تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو، سرٹیفکیٹ دیں. ہم بادشاہ زادے ہیں، ہماری پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہم سے سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں ہم سے سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں. قل کفا باللہ شہیدا، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. نیز وہ ہر اس شخص کے پاس میری گواہی موجود ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تورات والوں کو معلوم ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات و انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ پڑھنے والے تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچے کو پہچانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح آدمی اپنے اولاد کو پہچانتا ہے وہ اس طرح حضور کو پہچانتے ہیں. یعنی حضور کی ناک شریف کیسی ہوگی تورات میں موجود ہے، آپ کی آنکھیں کیسی ہوں گی تورات انجیل میں موجود ہے. اور ہمارے بعض دانشوروں نے تو مہابھارت اور کون سی کتاب ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی، وید اور مہابھارت میں بھی حضور کی نشانیاں ڈھونڈ کے بتائی ہیں. مستقل کتابیں آ گئی ہیں. آپ کو پڑھنا چاہیے، ہم کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بھائیوں کو بتا سکیں یہ ہندو ہمارے غیر نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. یہ غیر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ انگریزوں کا چلایا ہوا لفظ ہے، وہ بھائی ہیں ہمارے. تو بہرحال وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو. کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ، یعنی تم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے انکار سے حقیقت نہیں بدل سکتی. اللہ تعالیٰ بذات خود آپ کی رسالت کا گواہ ہے. اور ہر وہ شخص جسے آسمانی کتابوں کا علم ہے اگر انصاف کے ساتھ اس علم کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لے گا تو وہ بھی یہ گواہی دینے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. الحمدللہ آج سورۃ الرعد کی جو 43 آیت تھی وہ ہم نے مکمل کی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سورۃ پاک کے پڑھنے سننے سمجھنے میں جو ہم سے غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرما دے. قرآن مجید کی وہی تفسیر معتبر ہے جو حدیث صحیح کی روشنی میں ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہو. اگر اس کے خلاف ہم سے کوئی لفظ نکل گیا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہماری گناہ کو معاف کر دے اور قرآن مجید سے اللہ ہمارا تعلق گہرا کر دے. اس کے رموز و معانی کو اللہ ہمارے ذہنوں پر منقش فرما دے اور اس کو سننے اور سنانے اور پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سورۃ پاک میں کی تلاوت میں ادب میں جو غلطی کوتاہی اسے بھی معاف فرما. اے اللہ اس سورۃ پاک کے مکمل کرنے کا ثواب ہم سب کو عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو عطا فرما، ہمارے مشائخ اور اساتذہ کو عطا فرما. اے اللہ اس سورۃ پاک کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اے اللہ وہ ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہوئے اپنے فضل سے اے اللہ ان کو قرضوں سے نجات کی راہیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والا بنا.
اپنی کتاب پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں انسانیت کے لیے اے اللہ رہنما بنا۔ اے اللہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ اس مبارک ملک میں اتفاق و اتحاد اور محبت کی کوشش کرنے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے مبارک دین کو اپنے بندوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے دروس کے شریک تمام لوگوں کے گھروں میں، ان کے بیوی بچوں میں، خاندان میں، خیش اقارب میں اے اللہ خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔